الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، قابل احترام نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اس وقت وطن عزیز کے اندر مسلمان جن آزمائشوں سے گزر رہے ہیں وہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا جانتی ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ بلا کسی دلیل، بغیر کسی پروف کے ہماری اپنی مسجد بابری مسجد غیروں کے حوالے کر دی گئی، یہ جانتے ہوئے، یہ مانتے ہوئے کہ وہ کسی کی جائے پیدائش نہیں تھی، یہ بھی مانتے ہوئے کہ اس مسجد سے پہلے وہاں کسی کی عبادت گاہ نہیں بنی ہوئی تھی، یہ مانتے ہوئے کہ وہاں پہ مورتیاں رکھنا یہ غلط تھا، یہ بھی مانتے ہوئے کہ 92 میں مسجد کو شہید کرنا یہ غیر قانونی تھا۔ اتنے سارے حقائق کو جاننے کے باوجود ہماری اپنی بے بسی کہیے یا غفلت کہیے، سستی لاپرواہی کہیے یا اللہ رب العالمین کی مار اور پھٹکار کہیے، ہماری آنکھوں کے سامنے مسجد چلی گئی۔ یہی نہیں، ابھی وہ تو ابتدا تھا، لوگ جیسا کہ نعرہ لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی گیان واپی مسجد کا معاملہ آنن فانن وہاں شرک کرنے کی اجازت دے دی گئی، نہیں دی گئی بلکہ راتوں رات شروع بھی کر دی گئی۔ نہ جانے کتنی مسجدوں کو کچھ پیپر کا بہانہ لے کر، کچھ لیگل کا بہانہ لے کر یا اور بہانے سے اس کو ڈھا دیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، مساجد اور مدارس اور مکاتب کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ مسلم محلوں میں نشہ خوری کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ جتنا نشہ خوری کر کے مسلم معاشروں کے اندر برائیاں پنپ رہی ہیں، اتنا غیروں کے سماج میں نہیں پائی جا رہی ہیں۔
یہ ایک طرف دنگے بھی ہو رہے ہیں، پلاننگ کے تحت ہو رہے ہیں، مسلم نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، انہی کے گھروں کو، انہی کے محلوں کو، انہی کے دکانوں کو توڑا بھی جا رہا ہے، انہی کو قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ ہندوستان جیسے عزیز ترین ملک کے اندر مسلمانوں کی آزمائش کا یہ سب سے بدترین دور ہے۔ ایک طرف حالات یہ ہے میرے بھائیوں، پوری حالات کی عکاسی میں نہیں کر سکتا، آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، اشارہ میں کر دیا۔ ایک طرف حالات یہ ہیں، دوسری طرف ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم خواب خرگوش میں مست ہیں۔ ہمیں اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اسلام کے شاعر کا، اسلام کی مقدسات کا کچھ پاس و لحاظ نہیں ہے، کچھ فکر نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے اسلام کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے ہمارے اسلامی شاعر کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے ہماری عبادت گاہوں کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے ہمارے دین یعنی دینی درس گاہوں کے ساتھ، اکثر لوگ اس سے غافل پڑے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، اکثر کو اس کی فکر نہیں ہے۔ جو فکر کر رہے ہیں وہ گنتی کے چند لوگ ہیں میرے بھائیوں۔ دوسری حالت یہ کہ ہم خواب خرگوش میں مست ہیں، اور سب سے تیسری اور سب سے تکلیف دہ حالت یہ ہے کہ وہ اللہ جو وعدہ کیا ہے اس کے وعدے پہ مسلمانوں کو یقین ہے، جس رب نے یہ وعدہ کیا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اس اپنے وعدے کو پورا کرنے والے رب کی مدد بھی کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے، ایسا لگتا ہے کہ رب العالمین کی رحمتیں ہم سے ناراض ہیں، اللہ رب العالمین ہم سے منہ پھیر لیا ہے، اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ پورا ہوا دکھتا نہیں ہے۔ وعدہ رب العالمین کا بہت اونچا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین خود اونچا ہے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ بڑا پختہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پختہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ بڑا پاورفل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ کا وعدہ قرآن کریم کے ہر صفحے میں بھرے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایمان مسلمان کا بچہ بچہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہے، کر سکتا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مومنوں کی مدد کرے گا، اللہ نے خود کہا ہے، اللہ نے اپنے ذمے یہ واجب قرار دے دیا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، ہمارے اوپر یہ حق ہو گیا ہے، ہمارے اوپر یہ ضروری ہو گیا ہے نصر المومنین، مسلمانوں کی مدد کرنا۔ اللہ کا وعدہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں بہت مشہور آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعد اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ کے لفظ سے اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، کوئی ڈھکے چھپے لفظ میں نہیں کر رہا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وعد اللہ الذین، اللہ وعدہ کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے، الذین جو لوگ آمنوا منکم تم میں سے ایمان لائے ہیں، ایمان کے تقاضے کو جو لوگ پورا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے سے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کن کن چیزوں پہ عمل کرنا ہے، کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ جو ایمان لائے، ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ نیکیاں کر رہے ہیں، نیکیوں کو اپنا اوڑھونا بچھونا بنا لیے ہیں، برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں سے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے وہ چیزیں کرنے کا وعدہ کیا ہے جن کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے، جن ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہم پریشان ہیں، جو ضرورتیں پوری نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمانوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، مسلمان پریشان لگ رہا ہے۔ وہ کیا تین حالتیں ہیں، کن چیزوں کا اللہ نے وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے پہلا وعدہ یہ کیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ان کو زمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والوں سے اللہ کا پہلا وعدہ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اللہ ان کو خلیفہ بنا دے گا، زمین ان کے ہاتھ میں رہے گی،
زمین کی حکومت، بادشاہت، سلطنت سب ان کے ہاتھ میں رہے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اور اللہ کا وعدہ ایسا پکا وعدہ ہے کہ اللہ نے اس وعدے کو سمجھانے کے لیے کہا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسے ہی زمین میں خلیفہ بنا دے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی خلیفہ بنائے گا زمین کا، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کا، جیسا ان سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر خلیفہ بنایا. قرآن کریم کے نزول سے بہت سارے ایسی قومیں تھیں نزول سے پہلے جو اللہ پر ایمان لائیں، نیک اعمال کیے، برائیوں سے بچے، اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا، زمین کی سرداری دیا، زمین کی سیاست ان کے ہاتھ میں لگی. سر فہرست اگر کسی کا نام لیا جا سکتا ہے تو یہود قوم ہے. کیا حالت تھی اس کی میرے بھائیو مصر کے اندر؟ موسیٰ علیہ السلام آئے نا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان اس قوم نے لائی نا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ان کو خلیفہ بنا دیا. حالات کچھ اس کے بعد تبدیل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ خلافت چھین لیا. ایسے ہی اس وقت جب ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، جب ہم قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھ رہے ہیں، جب اس قرآن کریم کی آیت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والے، ایمان میں پختگی اختیار کرنے والے اور عمل صالح کرنے والوں کو زمین کے اندر خلیفہ ایسے ہی بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے بنایا ہے. تو ہم سے پہلے کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہم سے پہلے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے. ہم سے پہلے کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ہم سے پہلے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد کے اس کے بعد خلفائے راشدین اور خلفائے یعنی مسلمین جو تھے، خلفائے المسلمین، ان لوگوں کے زمانے میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کا زمانہ کیسا زمانہ تھا کہ اللہ نے زمین میں ان کو خلیفہ بنایا. اور خلیفہ بننے کا جو مقام و مرتبہ تھا، جو ذمہ داریاں تھیں، ان لوگوں نے ذمہ داریوں کو سمجھا. پہلا وعدہ اللہ نے زمین میں خلیفہ بنانے کا کیا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا ہے، ہمارا وہ کام نہیں ہو رہا ہے، فلاں جگہ جاؤ تو 10 چکر لگانا پڑتا ہے، فلاں جگہ جاؤ تو وہاں دھتکارے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی پاور نہیں ہے، ہمارا کوئی اپنا ہے ہی نہیں. میرے بھائیو، اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم تم کو زمین میں خلیفہ بنا دیں گے. دوسرا وعدہ اللہ نے یہ کیا ہے، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور ان کے لیے مضبوط کر دوں گا. ضرور بھی ضرور، تاکید ہے، لام تاکید پہلے اور نون ثقیلہ بعد میں، تاکید در تاکید، پاور دے کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تاکید پر تاکید دے کر کے اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ تاکیداً کوئی بات نہ کہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی بات کے اندر دم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے اندر دم ہوتا ہے، اس کے اندر خلاف ورزی کا امکان نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مزاج کو سمجھتے ہوئے تاکید در تاکید کہا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، ان کے لیے میں مضبوط کر دوں گا. کیا چیز مضبوط کر دوں گا؟ دینہم الذی ارتضیٰ، اس دین کو جس دین کو ہم نے ان کے لیے پسند کیا ہے. وعدہ سنتے رہیے گا. پہلا وعدہ اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائے گا. دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ ان کے اس دین کو، یاد رکھیے دین کو نہیں، ان کے اس دین کو جو دین اللہ نے آسمان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا تھا، اس دین کو جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، وہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا، جو جس دین کو اللہ نے اپنے لیے پسند لوگوں کے لیے پسند کر دیا، اس دین کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین پر مضبوط کر دے گا. تیسرا وعدہ، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف، دہشت، گھبراہٹ، وحشت، ہولناکی، یہ جو ڈراؤنا منظر ہے، جو خوفناک منظر ہے، جو ہولناک منظر ہے، اس بد امنی کے ماحول کو، اس خوف و حراست کے ماحول کو، اس دل خراش ماحول کو کیسا بنا دے گا؟ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ، ان کے خوف کے بعد ہم کیا بدل دیں گے؟ امن بدل دیں گے. خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا، دہشت کو اللہ تعالیٰ سکون سے بدل دے گا. اسی طرح ہیبت اور جو دوسروں کا ڈر وہ ہوتا ہے، یہ ڈر نکال کر کے معاملہ بالکل الٹا ہو جائے گا. معاملہ الٹا کیسا ہو جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، اللہ نے وعدے کو کیسے پورا کیا. سب سے پہلے تو اللہ نے زمین میں صحابہ کرام کو، خلفائے راشدین کو خلیفہ بنایا. کیسا خلیفہ؟ وہ وقت یاد کریں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکل کر کے مسلمان یعنی مکہ کے اندر اعلان کیا تھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. لوگ پتھر پھینک رہے تھے، لوگ کانٹا پھینک رہے تھے، لوگ کچڑا پھینک رہے تھے، گالیوں کا انبار، تہمتوں کا انبار، الزامات کا انبار لگا دیا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کو نہ جانے کتنی
ناقابل برداشت تکلیفوں سے گزرنا پڑا. رات کی تاریکی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان بچا کر کے مکہ چھوڑنا پڑا. حالات ایسے تھے, خوف تھا, دہشت تھا, وحشت تھا, گھبراہٹ تھا, ساری چیزیں تھیں میرے بھائیوں. لیکن چند دنوں کے بعد اللہ نے کایا ایسا پلٹا کہ پہلے مسلمانوں کے اندر خوف تھا, مسلمانوں کے اندر ڈر تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کا ڈر غیروں کے دل میں سما گیا, مسلمانوں کا خوف غیروں کے دلوں میں سما گیا. جو لوگ مسلمان کو ڈراتے تھے وہ خود ڈرنے والے بن گئے, جو مسلمانوں کو گھبراتے تھے وہ خود گھبرانے والے بن گئے میرے بھائیوں. اللہ نے یہ وعدہ کر کے بتایا ہے میرے بھائیوں, یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ, یہ اور اس وعدے کو پورا نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے میرے بھائیوں کہ اللہ نے جن سے وعدہ کیا تھا, جن لوگوں سے یہ 3 وعدے اور ان کے علاوہ وعدے پورا کرنے کا اللہ نے جو وعدہ کیا تھا, وہ ہم ان لوگوں میں ابھی تک شامل نہیں ہو پائے ہیں. جن لوگوں کے دین کو اللہ تعالیٰ مضبوط کرنے کا, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ بنانے کا, جن لوگوں کے خوف کو امن سے بدلنے کا, جن لوگوں کی مدد نصرت کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے, حالات اللہ کی مدد کی محتاج ہیں, حالات تقاضا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی مدد آئے, مدد نہیں آ رہی ہے, اس کا صاف مطلب ہے کہ ابھی ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہو پائے ہیں, اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنا پائے ہیں کہ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا وہ خوبیاں جو ان کے اندر تھی وہ خوبیاں ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے میرے بھائیوں. تو یہ حالات کیوں ایسے آئے, یعنی حالات, ملکی حالات بہت خطرناک, اور اسی طرح مسلمانوں کی غفلت, لاپرواہی, سستی, اور اس کی بے شمار مثالیں میرے بھائیوں, اور اللہ کی مدد کا رک جانا, اللہ کی رحمت کا روٹھ جانا. یہ کیوں ایسا ہے؟ اللہ رب العالمین بیان فرمایا, اس کا اگر سبب دریافت کرنا چاہتے ہو, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, یہ جو کچھ حالات بن رہے ہیں, یہ جو کچھ حالات بنائے جا رہے ہیں, جو ماحول تمہارے خلاف بنایا جا رہا ہے, یہ کچھ دوسروں کی سازشیں ہو سکتی ہیں لیکن تمہاری غفلت بھی ہے. اللہ نے کہا یہ جو برے دن آ رہے ہیں, جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں میرے بھائیوں, مسلمانوں کے خلاف جو ماحول بن رہا ہے, در حقیقت مسلمانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے میرے بھائی. یہ حالات, ان حالات میں ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ تھوڑی سی گفتگو اسی میں مجھے کرنا میرے بھائیوں. ان حالات میں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کا وعدہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ سب سے پہلے میرے بھائیوں, یہ حالات جو آ رہے ہیں, یہ حالات ہم سے اور آپ سے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم اور آپ سارے کے سارے مسلمان کا ہر فرد, چاہے اونچے عہدے کا ہو, چاہے نیچے عہدے کا ہو, چاہے رعایا ہو, چاہے عوام ہو, جو بھی ہے مسلمان بچہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے, یہ اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں, اپنے لائف اسٹائل کو ذرا یعنی نظر ثانی کریں کہ کیا میرا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. یہ حالات جو بگڑتے ہیں, یہ جو حالات دردناک ہو رہے ہیں میرے بھائیوں, ہم سے اور آپ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا تھا, کیا ہم اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کر رہے ہیں؟ ایمان لانے کے ٹائم پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے جو ہمارے اوپر اللہ کے حقوق نافذ ہو رہے ہیں, کیا ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے والے بن رہے ہیں؟ قرآن کریم پر جو ایمان لا رہے ہیں, کیا قرآن کریم پر ایمان لانے کے وجہ سے جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں بننی ہیں, کیا ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں؟ یہ وقت اس بات کا تقاضا کر رہا ہے, محاسبے کا وقت ہے میرے بھائیوں, کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں, ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں, جو غلطیاں ہو رہی ہیں, جو کوتاہیاں ہوئی ہیں, جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں, ان غلطیوں اور کوتاہیوں کا جائزہ لے کر ان غلطیوں اور کوتاہیوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. اللہ رب العالمین نے جن لوگوں سے اپنے وعدے کا ایفا کا وعدہ کیا تھا, ایسے لوگوں کی صفات پڑھیں, ایسے لوگوں کی خوبیاں پڑھیں, اور یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کیا کمیاں ہیں. پچھلے لوگوں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی وعدہ پورا کیا, ان کا صاف ستھرا آئینہ ہمارے اور آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, ان کی سیرت کا واقعہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. ان شیشے میں, اس آئینے میں ہم اپنا جائزہ لیں, اپنے اعمال اور اخلاق کا جائزہ لیں, اور یہ چیک کریں کہ کہاں کہاں کمیاں ہیں. جہاں جہاں کمیاں میرے بھائیوں, ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں. در حقیقت ہمارے اور آپ کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری جو بنتی ہے, وہ جائزہ لینے کے ٹائم پہ, محاسبہ لینے کے ٹائم پہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر کیا کیا حق بنتے ہیں. افسوس یہ ہے, دکھ اور درد کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا حقوق یاد رہتا ہے, اپنے رائٹس یاد رہتے ہیں, ہم کو یہ یاد ہے کہ اللہ نے مسلمانوں سے کیا کیا وعدہ کیا ہے, اس پر کیسا بھی کر کے ہمیں تھوڑا یقین بھی ہے,
لیکن میرے بھائیوں ہمیں یہ کیوں نہیں یاد رہتا ہے کہ اللہ کا ہمارے اوپر کیا حق بنتا ہے، اسلام کے ناطے ہمارے اوپر اسلام کی کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس اللہ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، قرآن کے کیا حقوق ہیں، مساجد کیا کیا حقوق ہیں، اسلامی شاعر کے کیا حقوق ہیں۔ ایک طرفہ تالی نہیں بجتی، ایک طرفہ تماشا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کے وعدے کو ہم اللہ کے وعدے کے مطابق اگر اللہ کی نصرت و مدد کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا پڑے گا۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے احباب ہیں میرے بھائیوں جن کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے، جن کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کن چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ نمبر 1 میرے بھائیوں، جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اگر تم ہماری مدد کا حقدار بننا چاہتے ہو کہ ہم تمہیں دنیا کے اندر خلیفہ بنائیں، چاہتے ہو ہم تمہارے دین کو غلبہ عطا فرمائیں، تم چاہتے ہو اگر تمہارے خوف کو امن سے بدل دیں، تو تمہیں سب سے پہلے توحید کو سمجھنا پڑے گا۔ توحید کیا ہے؟ کیا ہے توحید میرے بھائیو؟ اللہ ایک ہے، یہ توحید ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ توحید تو مشرکین بھی مانتے تھے، کان کھول کر سن لے، مشرکین اللہ کے منکر نہیں ہوتے ہیں۔ جو مشرک ہوتا ہے اللہ کا منکر نہیں ہوتا ہے، اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے۔ مشرک مانتا ہے آسمان کو اللہ نے بنایا، زمین کو اللہ نے بچھایا۔ مشرک مانتا ہے پہاڑوں پر اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مشرک مانتا ہے ہم کو اللہ نے پیدا کیا۔ مشرک مانتا ہے پانی، ہوا، نباتات، جمادات کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ اس توحید کی بنیاد پر مدد آئے گی، اس توحید کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے ہم حقدار بن سکتے ہیں۔ اگر یہ توحید کی بنیاد پر، صرف اس توحید کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرتا تو ابو جہل کو بدر کے اندر جو معصوم بچوں کے ذریعے سے قتل نہیں کرواتا، بری موت، کتے کی موت مارتا، مشرکین مکہ کی مدد نہیں کرتا۔ توحید کیا ہے یہ سمجھے؟ بغیر توحید کے اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے، اور تاریخ انسانیت بھی کہتی ہے، اسلامی تاریخ بھی کہتی ہے کہ توحید کے بغیر اللہ کی کوئی مدد نہیں میرے بھائیوں۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے نمبر 1 کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اسماء میں، اس کے افعال میں، اس کے تصرفات میں اکیلا جانیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں جیسے اکیلا ہے، مسلمان تو اتنا جانتا ہے، مشرک بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے۔ الا من رحم ربی، اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ جس طرح اللہ اپنی ذات میں اکیلا تنہا ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین اپنے اسماء صفات میں بھی اکیلا ہے۔ اس کی طرح اسماء صفات کسی کے نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے اسماء صفات میں اکیلا ہے، ایسے اللہ رب العالمین اپنی توحید الوہیت کے اندر بھی، توحید ربوبیت کے اندر بھی، توحید اسماء صفات کے اندر بھی اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی صفات کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ کی صفات قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کون سا صفحہ ہے میں نہیں جانتا جس پر اللہ کی توحید کا ذکر نہ ہو۔ قرآن کریم کا کون سا صفحہ ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ نہ ہو، توحید کا بیان نہ ہو؟ مجھے نہیں پتا میرے بھائی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، آسمان سے لے کے زمین تک، آسمان میں اڑنے والے پرندوں سے لے کر زمین کے تہہ کے اندر رینگنے والی چوٹی تک، کیڑے مکوڑے، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اگر کوئی ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار اس پر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ اکیلا وہ ذات۔ اللہ اکبر! سن لو مسلمانوں، تبارک الذی بیدہ الملک، تمام طرح کی بادشاہت صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، صرف اللہ ہی وہ ذات ہے، صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز کر سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو سب کچھ کر سکتا ہو۔ اگر مسلمان توحید کو سمجھ جائے اور توحید کے تقاضے کو پورا کرنے لگ جائے، اللہ کی قسم منبر رسول پہ رب العالمین کے قسم کھا کے کہتا ہوں، مسلمان اللہ کے وعدے کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ فوراً پورا کرے گا۔ مسلمانوں نے، ہم نے اور آپ نے جو اللہ سے وعدہ کیے ہیں اس وعدے کو صحیح طور سے پورا نہیں کر پا رہے، اس لیے اللہ کی مدد کے ہم ابھی حقدار نہیں بن پا رہے ہیں۔ توحید میرے بھائیوں کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ کائنات کو بنانے والا جیسا اللہ تعالیٰ ہے، ایسے کائنات کو چلانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ توحید کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ زمین کو بچھانے والا ہے، ایسے تنہا اللہ تعالیٰ اس زمین کا مالک ہے۔
جیسے اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں، ان آسمان اور زمین کے درمیان کی تمام چیزوں کی تخلیق کرنے والا ہے، ایسے پورا تصرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ کے آسمان بنانے میں کوئی شریک ہے؟ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے آسمان کو چلانے میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ زمین کو بنایا اللہ نے، کوئی شریک نہیں ہے، ایسے اللہ تعالیٰ زمین کے نظام کو چلانے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حالات کو اللہ نے بنایا، حالات کی تبدیلی کا اختیار بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو توحید کا درس دیا میرے بھائیو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے میرے بھائیو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ یہ صفات اگر ہم غیروں کے اندر تسلیم کریں تو ہماری توحید کے اندر کھوٹ ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ تو پہلی چیز توحید کو مضبوط کریں۔ دوسری ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ہم نے جو وعدہ کیا ہے مسلمان ہونے کے وقت، کلمہ پڑھنے کے ٹائم پہ ہی جو ہمارے اوپر اللہ کا حق عائد ہوتا ہے، نمبر 2 کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ عبادت کیا ہے؟ یاد رکھیے، جیسے توحید کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آئے گی، جہاں ہمارے توحید کے اندر شرک آیا، ایمان کے اندر شرک آیا، اللہ کی رحمتیں روٹ جائیں گی، اللہ کی مدد رک جائے گی میرے بھائیوں۔ ایسے ہی جب تک ہم اللہ کی ہی صرف عبادت نہیں کریں گے، جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی عبادت کرنے سے مدد نہیں آتی ہے۔ میرا جملہ نوٹ کر لو، یہ قرآن کریم اور حدیث کے بین دلائل کی بنیاد پہ بولا میرے بھائیوں کہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی عبادت سے مدد نہیں آتی ہے۔ کیا بول رہا ہوں؟ اللہ کی عبادت سے اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ اللہ کی مدد لینا تو صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنے سے مدد آئے گی میرے بھائیوں۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، قسم اللہ کی وہ لوگ کھاتے تھے، لیکن میرے بھائیوں صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ غیروں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ یہ عبادت کا معنی اور مفہوم کیا میرے بھائیوں؟ عبادت کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ آتی ہے کہ صرف ہم یہ سمجھیں کہ صرف اللہ کی ہی ذات ایک ایسی ذات ہے جو عبادت کی حقدار ہے، عبادت کے لائق، عبادت کا مستحق اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں میرے بھائیوں، کوئی نہیں ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ مجھے کہنے کی اجازت دی جائے کہ اللہ رب العالمین کی جیسے عبادت یعنی ضروری ہے، بغیر اللہ کی عبادت کے ہم اللہ کے حقدار، مدد کے حقدار نہیں بن سکتے، اور عبادت صرف اللہ کی، حتیٰ کہ اللہ کی عبادت میں اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا۔ عبادت صرف کس کی؟ خالص دودھ۔ اللہ کو خالص عبادت چاہیے۔ اللہ کو کیا چاہیے؟ خالص عبادت۔ رتی کے دانے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کو عبادت میں شرکت مطلوب یعنی گوارا نہیں ہے۔ پیور دودھ وہی ہے جو بھینس کے تھن سے نکلے، خالص دودھ وہی ہے جو جانور کے تھن سے نکلے۔ اس کے اندر اگر آپ گٹر کا پانی ملائیں گے تو بھی دودھ خالص نہیں رہے گا، زمزم ملا دیں گے تو بھی خالص نہیں رہے گا۔ کچھ بھی ملا دو، چاہے ایرے کو شریک کر دو، چاہے غیروں کو شریک کر دو، چاہے ٹوپی والے کو شریک کر دو، چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار امام المرسلین علیہ السلام کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک کر دو، وہ خالص اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ ایسی عبادت کرنے سے اللہ کی مدد۔ آج جائزہ لے لو میرے بھائیوں، جائزہ لے لو کہ ہم اللہ کی کتنی عبادتیں کرتے ہیں، مسلمان کتنی عبادتیں کرتا ہے۔ یہ عبادتوں کی جگہ جو مسجدیں ہیں میرے بھائیوں، یہ خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ افسوس یہ ہے، خون کے آنسو رونے کے دل کرتے ہیں، یہ مسجدیں جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی، آج ان مسجدوں کے اندر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیروں کو مشکل کشا کی دہائی دی جا رہی ہے۔ ان منبر رسول سے بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں کے درگاہ پہ، فلاں کے مزار پہ، فلاں کے آستانے پہ جانے سے بہت فیض ہوتا ہے، بہت ساری جھولی بھر جاتی ہے، فلاں گیا بھر گیا، فلاں گیا بھر گیا، نا اولاد گیا بے اولاد گیا اولاد والا بن گیا، غریب گیا مالدار بن گیا۔ مسلمانوں کو آپ کیا بتا رہے میرے بھائیوں؟ اللہ کی مدد آئے گی۔ آج یاد رکھیں میرے بھائیوں، صرف خالص اللہ کو چاہیے کہ خالص اللہ کی عبادت کی جائے۔ ایک نمبر 1 کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا حقدار ہے۔ نمبر 2 عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، قیام سے لے کر رکوع، سجدہ، قومہ، خوف، محبت، رضا، امید، لالچ، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے جائز و درست ہو سکتی ہیں۔
قربانی کا معاملہ ہو، ذبیحہ کا معاملہ ہو، نذر و نیاز کا معاملہ ہو، قسم کا معاملہ ہو، یہ سب عبادتیں میرے بھائیوں، یہ ساری کی ساری عبادتیں صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے جب انجام دے گا تب ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی میرے بھائیوں۔ آج افسوس یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا کون سا محلہ ہے جہاں پہ شرک دندناتا نہیں پھر رہا ہے، جہاں پہ شرک کے اڈے قائم نہیں کیے گئے ہیں؟ کون سا محلہ ہے جہاں پہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے ماتھے ٹیکے جا؟ غیروں کی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں، معاف فرمائیے گا، میں غیروں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، کلمہ پڑھنے والوں کی باتیں کر رہا ہوں کہ ہر محلے کے اندر کچھ ایسی جگہیں ہیں، کچھ ایسی عظیم ہستیاں ہیں، کچھ ایسے پہنچیلے لوگ ہیں جن کے آستانے پہ جا کے مسلمان گلی گلی کے اندر، محلے محلے کے اندر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے بعد ان کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ جتنا مسجدوں میں نہیں روتا دوسری جگہوں پہ جا کے روتا ہے۔ لوگ اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں، لوگ اس کو محبت سمجھ رہے ہیں، لوگ اس کو دین سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ دین نہیں ہے، دین کی لوٹیاں ڈبو دینے والا ہے، اللہ کی مدد نہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے۔ یہ چند توحید پرست ہیں، چند اللہ رب العالمین کی عبادت خالص کرنے والے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے، ورنہ یہ چند خالص لوگ جو توحید کے علمبردار ہیں، سچے معنوں میں توحید کو سمجھتے ہیں، توحید کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حقوق کو سمجھتے ہیں، اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اللہ کی خالص عبادتیں کرتے ہیں۔ یہ چند لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن جب پانی سر کے اوپر جائے گا، جب بہت زیادہ ہو جائے گا تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا۔ اور میں نہیں ہم اس بھول بھلائیے میں نہ رہیں، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ان بھول بھلائیوں میں نہ رہیں کہ جو ملکی حالات ہیں یہ ہمارے لیے آزمائش ہیں۔ میں نہیں سمجھتا اس کو، ہوں گے کچھ لوگوں کے لیے آزمائش ہوں گی لیکن اکثریت کے لیے عذاب ہے۔ اکثریت کے لیے کیا ہے؟ یہ عذاب ہے۔ آزمائش کب ہوتا ہے؟ ہمارا توحید بہت مضبوط ہے، ہماری باتیں خالص اللہ کے لیے ہو رہی ہیں، دیگر تمام کی تمام اسلامی چیزیں ہمارے لیے بالکل پرفیکٹ ہیں، ہم اسلام پر کھڑے اتر رہے ہیں تو ہمارے لیے آزمائش ہے۔ لیکن ہم ہی ڈاما ڈول ہیں، ہماری توحید کا پتہ نہیں، ہماری عبادتوں کا پتہ نہیں، ہمیں کچھ اسلام کا لحاظ نہیں، اسلام کی تعلیمات کا لحاظ نہیں، اور پھر بھی کہہ رہی ہیں حالات ہمارے لیے آزمائش ہے۔ چھی، یہ آزمائش نہیں ہے، یہ عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ آزمائش تب ہوتا ہے جب آپ اسلام پہ چل رہے ہیں، توحید مضبوط ہو، خالص اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والے ہوں، شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، بدعت نہ ہو، تمام کے تمام منکرات سے بچے ہوں، اور پھر اس طرح کے حالات آئیں تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ لیکن ہم خود گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک کے تہ میں پڑے ہوئے ہیں، بدعت کو ہم نے اڑونا بچھونا بنا لیا ہے، ہر بات پر نہ اسلام کی تعلیمات کا لحاظ رہا، غیروں کا نام لے کر پکارنے والے، غیروں کو مشکل کشا، حاجت روا اور نہ جانے کیا کیا القابات دینے والے، ایسے لوگ یہ کہیں کہ ہمارے لیے آزمائش ہے، میں نہیں سمجھتا۔ آزمائش اور عذاب میں فرق یہی ہے، آزمائش اور عذاب میں فرق یہی ہے۔ اللہ کا لاٹھی، اللہ کا کوڑا برستا ہے، اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، چیک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے یا یہ عذاب ہے۔ آزمائش ہے، آپ اسلام پہ مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئی ہیں، یہ عذاب ہے، آپ اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ میں انصاف سے پوچھوں اگر آپ سے تو آپ انصاف سے بتائیں کہ آج مسلمان توحید کو سمجھ رہا ہے؟ کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں جو توحید کو جانتے نہیں میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور روایت ہے، لمبی روایت، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ سوار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے کہا یا معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ و صادق، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، فرمائیے کیا خدمت کرنی ہے؟ اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے ہیں، تھوڑی دور پھر چلتے ہیں، ذرا توجہ سنیں سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی قیمتی حدیث کے اندر بیان فرما رہے ہیں، اور بہت ہی قیمتی اور بہت اہم ترین بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیا، یا معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول بولے میں حاضر ہوں، آپ کا خادم آپ کے قدموں میں، فرمائیں۔ اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول تھوڑی دور اور جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا معاذ، او معاذ، میں نے کہا یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ و صادق، اللہ کے رسول بولیں میں حاضر ہوں، آپ کی ہر حکم پر میں مر مٹنے کے لیے تیار ہوں، بولیں۔ اللہ کے رسول فرمائے کیا حکم ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر تیسری بار اللہ کے رسول آواز دیتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب تیسری بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ،
3 مرتبہ توجہ کھینچنے کے بعد، امپورٹنٹ بات تھی، اہم بات تھی، 3 مرتبہ توجہ کھینچنے کے بعد ان کے کان کو کھڑا کر کے اللہ کے رسول نے پوچھا، اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ معلوم ہے تم کو؟ اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو نہیں پتا ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے جو بندوں کو ادا کرنا ہے، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، حق اللہ علی العباد، حق اللہ علی عبادہ، اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا۔ صرف پہلا جملہ کہہ دینا تو کافی ہو جاتا نا؟ نہیں کافی ہوتا، حصر نہیں تھا، تاکید نہیں تھا۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ غیروں کی عبادت کرنے کے دروازے کھلے رہتے، کھڑکیاں کھلی رہتی، گیٹ کھلے رہتے۔ یہاں تو معاملہ ہے کھڑکی کھولنے کی بھی، روشن دان کھولنے کی بھی گنجائش اللہ کے رسول نے نہیں دیا، یہ ہمارا پورا گیٹ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا حق اللہ کے بندوں پر یہ ہے، وہ بندے جن سے اللہ تعالیٰ نصرت کرنے کا وعدہ کر رہا ہے، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ، کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا۔ نفی کے بعد نکرہ آتا تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ شیئا، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی بھی چیز کو، اس میں سب آگے شیئن کے اندر، چھوٹا بڑا، وہاں والا یہاں والا نیچے والا اوپر والا، کھڑا لیٹا پڑا، سب اس کے اندر آگے، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک نہ کریں۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاذ رضی اللہ عنہ کو آواز دیا، معاذ جانتے ہو ما حق العباد علی اللہ؟ پہلا کیا تھا؟ اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے؟ کیا حق ہے؟ صرف بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے معاذ جانتے ہو بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے جب بندے اللہ کے حق کو ادا کریں؟ کیا ہے الفاظ؟ ما حق العباد علی اللہ، ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوہ، جب بندے اللہ کے حق کو پورا کرنے لگ جائیں، خالص اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں، تو پھر بندوں کا حق اللہ پہ کیا عائد ہوتا ہے، کیا لازم ہوتا ہے بندوں کا حق اللہ پہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، حق العباد علی اللہ، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب بندے اللہ کے حق کو پورا کریں، اللہ یعذبہم، تو اللہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو عذاب نہ دے۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں یہ عذاب صرف دنیا کا مطلوب نہیں ہے، یا صرف آخرت کا مطلوب نہیں ہے، صرف برزخ کا مطلوب نہیں ہے۔ اگر اللہ کے حقوق کو بندے ادا کر رہے ہیں تو اللہ کے اوپر بندوں کا حق یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو عذاب نہ دے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں نہ برزخ میں، کہیں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے۔ اگر عذاب آ رہا ہے، مصیبتیں ہماری نافرمانیوں کے نتیجے میں آ رہی ہیں، پریشانیاں ہماری بغاوت کے نتیجے میں آ رہی ہیں، تو ہم سمجھیں کہ ابھی ہم اللہ کے حق کو صحیح طور سے ادا کرنے والے نہیں بنے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہ جو اللہ کے حق کو ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ نے اگر توفیق دیا تو انہی باتوں کو کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اللہ کا مدد کہ مستحق ہونے کے لیے کیا کیا اسباب و ذرائع ہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تمام کلمہ پڑھنے والوں کو حالات کی سنگینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات کی سنگینی کی وجہ سے، حالات کے ہولناکی کی وجہ سے، حالات بد سے بدتر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اسلام، صحیح اسلام، خالص اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مسلمانوں کو اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لے کر اللہ تعالیٰ ان غلطیوں اور کوتاہیوں سے دور ہو کر کے توحید اور اللہ رب العالمین خالص عبادت اور اسلام کو سمجھ کر کے اسلام پر صحیح طور سے عمل کرنے والا بنائے۔ جو نافرمانیاں، جو بغاوتیں، جو کوتاہیاں، جو غفلتیں اللہ تعالیٰ ہم سے ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے، صالح بنائے، توحید والا بنائے، خالص اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے والا بنائے، شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، بدعت سے بچائے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو ان لوگوں میں شامل فرما لے جن لوگوں سے تو نے مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين